अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, दिसंबर की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के जनूबी और शिमाली सूबों उर्ज़गान और बागलान में गुज़श्ता रात ज़िले पुलिस सरबराह समेत सिक्योरिटी के 26 एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस तर्जमान जावेद बशारत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 6 तालिबान जंगजू भी हलाक हुए हैं। तालिबान ने अभी तक हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तालिबान वफ्द ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल हुआ है। तालिबान वफ्द पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा। तालिबान वफ्द एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है जब हाल ही में तालिबान और अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अब तक होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुशावरत के लिए 3 हफ्तों के वक्फे का ऐलान किया था। बातचीत का आइंदा दौर 5 जनवरी को शुरू होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि अफगान हुकूमत तालिबान के दौरे इस्लामाबाद से आगाह है। अफगान वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान के नतीजे में हो रहा है और ये दौरा अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत की कोशिशों का हिस्सा है और अफगान हुकूमत इन कोशिशों को सराहती है। अफगान हुकूमत ने तालिबान वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने आज बुध के रोज़ एक बयान में कहा कि गुज़श्ता माह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे काबुल के दौरान तालिबान के वफ्द के दौरे पाकिस्तान के हवाले से मुशावरत की गई थी। बयान में कहा गया है कि मुल्ला बरादर की क़यादत में तालिबान के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिशों में मदद मिलेगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट के लिए सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल रहने वाले पीट बुटिजेज को वज़ीर ट्रांसपोर्ट नामजद कर दिया है। साउथ बेंड इंडियाना के साबिक मेयर पीट बुटिजेज डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हुए तो बाज़ हलकों की जानिब से इस पर हैरानगी का इज़हार किया गया। बताया जाता है कि वो खुलेआम हम जिन्स परस्त होने का एतराफ़ करने वाले पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे, जिन्हें कुछ डेलीगेट्स की हिमायत भी हासिल हुई। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने मंगल को सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के अक्सरियती रहनुमा मिच मैकॉनेल से टेलीफोन पर बात की है। बाइडन का कहना था कि बिलाशुबा रिपब्लिकन्स के साथ कई मामलात पर हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे मामलात हैं जिनमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिच मैकॉनेल 3 नवंबर के बाद से ही जो बाइडन की कामयाबी को तस्लीम करने से इनकार करते रहे हैं। अलबत्ता मंगल को सेनेट में खिताब करते हुए मैकॉनेल ने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से बाइडन की कामयाबी की तस्दीक के बाद अब यह हकीकत है कि वो आइंदा 4 साल के लिए मुल्क के सदर होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताहाल इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए इंतखाबी अमल में धांधली के दावे पर कायम हैं, मिच मैकॉनेल के इस बयान पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया है। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान ने एक इजलास के बाद उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वायरस के हालिया मरहले में काबू पाने के हवाले से जल्द समझौता तय हो जाएगा। इस इजलास में ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, सेनेट में अक्सरियती जमात के रहनुमा मिच मैकॉनेल और अक़लियती जमात के रहनुमा चक शूमर भी शरीक हुए। अमेरिका में 20 मिनट के अंदर नताइज देने वाले ओवर द काउंटर कोरोना टेस्ट की मंजूरी दे दी गई है और इस टेस्ट के लिए डॉक्टर की तजवीज़ या किसी लैब की ज़रूरत नहीं है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फौरी नताइज वाले इस टेस्ट की मंजूरी से मुताल्लिक़ ऐलान मंगल को किया। घर बैठे टेस्ट की सहूलत ऐसे वक्त में दी गई है जब अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात 3 लाख से बढ़ गई हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में अब तक वायरस के 1,67,00,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। FDA ने अपने इब्तदाई तज्ज़िये में
کووڈ 19 سے بچاؤ کی ایک دوسری ویکسین کو محفوظ اور مؤثر قرار دیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے فائزر اور بایون ٹیک کمپنیوں کی بنائی گئی ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی اجازت دی تھی، اور اب یہ ویکسین استعمال کی جا رہی ہے۔ غیر جانبدار ماہرین کی ایک کمیٹی ماڈرنا کمپنی کی بنائی گئی ویکسین کے متعلق اپنی سفارشات جمعرات کو پیش کرے گی، جس کے بعد FDA کی طرف سے جلد ہی منظوری متوقع ہے۔ ایک نئے جائزے کے مطابق اب جب کہ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں کووڈ 19 کے خلاف پہلے شاٹس لگائے جا رہے ہیں، دنیا کی آبادی کا لگ بھگ ایک کوارٹر حصے کو امکان ہے کہ کم از کم سن 2022 تک ویکسین دستیاب نہیں ہوگی، اور بہترین حالات کی صورت میں بھی دنیا کے پاس پوری عالمی آبادی کے لیے ویکسین تیار کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ شاٹس کی ٹیسٹنگ کے ختم ہونے یا ریگولیٹرز کی منظوری حاصل ہونے سے پہلے ہی زیادہ امیر ملکوں نے ویکسین کی ڈوزز کی بھاری مقداریں خریدنے کے ڈیلز کر لیے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 105 اموات ہوئی ہیں۔ 30 جون کے بعد یہ پہلا دن ہے جب پاکستان میں یومیہ ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کی 6ٹی برسی کے موقع پر مختلف سرکاری اور نجی اداروں نے دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں شرکاء سمیت کھڑے ہو کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، جبکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قرآن خوانی منعقد کی گئی۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے سینٹ انتخابات مارچ کے بجائے فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دفعہ ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کرائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سینٹ الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا پڑے گی۔ اپوزیشن نے شو آف ہینڈ کے ذریعے پولنگ کا انعقاد آئین کے منافی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے اعلانات اپوزیشن اور حکومت تناؤ میں اضافہ کرتے ہیں، اور اپوزیشن لانگ مارچ اور استعفوں کے معاملے پر مزید متحد ہو جائے گی۔ 16 دسمبر کو 49 سال قبل سابق مشرقی پاکستان ملک سے الگ ہو کر بعد میں ایک نیا ملک بن گیا۔ کئی مبصرین، سیاستدان اور مصنفین اس کی کئی وجوہات بیان کرتے آئے ہیں، تاہم مبصرین کی رائے میں تاریخی حقائق یہی کہتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کی اصل وجہ بقول ان کے سیاسی بحران تھا، جس پر قابو پانے میں سیاسی قیادت ناکام رہی، اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہوا۔ منگل کے روز شورش پسند تنظیم بوکو حرام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمال مغربی نائجیریا میں سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو اغوا کر لیا ہے، جو اس خطے میں ایک عشرے سے بھی زیادہ عرصے میں ایک جہادی شورش کے آغاز کے بعد سے اس کا پہلا حملہ ہوگا۔ بوکو حرام اور مغربی افریقی صوبے میں اس کے حریف اسلامک اسٹیٹ گروپ اب تک ملک کے شمال مشرق اور پڑوسی ملکوں کیمرون، چاڈ اور نیجر میں شورش برپا کر چکے ہیں۔ لاپتہ طلبہ کی تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے۔ فوجی ترجمان جنرل جان اینیشنے نے ٹی وی چینلز کو بتایا کہ قصبے کانکارا کے سیکنڈری سائنس بوائز اسکولز میں بھاری اسلحے سے لیس گن مین کے حملے کے بعد سے 333 طالب علم لاپتہ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے نیٹو اتحادی ملک ترکی پر اس وجہ سے پابندیاں عائد کر دی ہیں کیونکہ اس نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود روس سے اس کا میزائل سسٹم خریدنے کا سودا کیا ہے۔ ترکی نے اس امریکی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی نے فی الحال کوئی جوابی اقدام نہیں کیا ہے، جس سے بظاہر یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ نومنتخب جو بائیڈن کے تحت نئی انتظامیہ آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تاہم ترک وزیر خارجہ چاوشوغلو نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں اور امریکہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ اپنی اس غلطی کو درست کرے۔ ترکی نے سن 2017 میں روس سے ایسے 400 میزائل سسٹم خریدا تھا، جس کے نتیجے میں اس پر ٹرمپ انتظامیہ نے کئی بار انتباہ کی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ سن 2020 میں کرسمس کرونا وائرس کی وبا اور بے شمار مشکلات میں آ رہا ہے۔
اس کا احساس سانتا کلاس کو بھی ہے، اور اگرچہ فن لینڈ کے شمال میں لیپ لینڈ میں ہوئی وہ رونق نہیں ہے جو سال کے ان دنوں میں سانتا سے ملنے والوں کو ہوتی ہے، اور جہاں دنیا بھر کے سے لوگ ان دنوں امٹے پڑتے ہیں۔ تاہم آرکٹک سرکل سے سانتا نے بچوں کے نام اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ اداس نہ ہوں، کیونکہ سانتا کی کرسمس کی تیاری پوری ہے، بس وہ خود کو محفوظ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ، پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں اور کووڈ سے بچتے رہیں۔ کووڈ 19 نے جن شعبوں کو زیادہ متاثر کیا ہے ان میں شوبز بھی ہے۔ اوپرا شوز مغرب میں بہت مقبول ہیں، خاص طور پر فرانس میں، جہاں پیرس اوپرا 2 ماہ انتظار کے بعد لائیو آڈینس کے سامنے پرفارم کرنے جا رہا تھا کہ صرف 5 روز پہلے انہیں اطلاع ملی کہ فرانس میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث جنوری سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پرفارمنس ریکارڈ کر لی ہے، اور اب یہ اوپرا دی پیرس کے نئے پورٹل پر آن ڈیمانڈ موجود ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے سن 2022 میں نیوزی لینڈ میں ہونے والی خواتین کے ایک روزہ عالمی کرکٹ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 4 مارچ سے 3 اپریل تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ایونٹ میں 31 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 4 مارچ کو میزبان نیوزی لینڈ اور آئندہ سال ہونے والے کوالیفائنگ راؤنڈ کی ٹاپ 3 ٹیموں میں سے ایک کے خلاف کھیلا جائے گا۔ 5 مارچ کو دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔